رنگ عزاداری تھا اس کو اجاگر کیا، اور ایک واقعہ انہی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ڈیڈیکیشن کے لیے کہ یہ کام بہت ضروری ہے، اور شاید اس عمر میں اتنا احساس نہ ہو، لیکن جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ذکر کتنا مہم ہے۔ آیت اللہ بروجردی جو کہ بہت بڑے فقی اور مجتہد گزرے ہیں، اور اپنے زمانے میں پورے عالم میں ایک ہی مجتہد ہوا کرتے تھے، انہی کی محنتوں سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ یہ پیغام پہنچا ہے۔ وہ ایک دفعہ اپنا درس دے رہے تھے، جو درس خارج دیا جاتا ہے فقہ اور اصول کا، اس کے اندر وہ درس کے اندر ایک دن اچانک سے درس روکا اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر شروع کر دیا۔ درس ختم ہو گیا۔ درس کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ کیا آج تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں نے اچانک سے یہ امام حسین کا ذکر کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ استاد ہیں، آپ بتائیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں رات کو سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے، روز قیامت ہے، اور جنت کے باہر دروازوں پر لائن لگی ہوئی ہے۔ تو میں ایک دروازے پر لگا ہوا، اس دروازے کا جو نام لکھا ہوا تھا وہ باب صادق تھا، اور سارے علماء اس لائن میں کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے بھی دیکھا کہ جو بھی گیٹ پر کھڑا ہوا ہے جنت میں جانے سے پہلے اس سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ فتویٰ کہاں سے دیا، آپ نے یہ بات کیسے کی، کون سی حدیث پڑھی، کہاں سے؟ تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں یہاں کھڑا رہا تو میری باری بہت دیر میں آئے گی۔ تو میں نے دیکھا ایک اور دروازہ ہے کہ جس میں لوگ جائے جا رہے ہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس دروازے کے باہر جا کر دیکھا تو اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا باب حسین۔ جب میں جانے لگا تو مجھے روک لیا، کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے جنت میں۔ کہہ رہا آپ نہیں جا سکتے اس دروازے سے، آپ دوسرے دروازے سے جائیے، آپ عالم دین ہیں، یہاں سے صرف ذاکر حسین جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ سب جو ہے وہ جنت کے دروازوں کے ممتنی رہے۔ جنت کے سردار ہیں امام حسن اور امام حسین۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ اس نے کہا ہے کہ جس کے لیے قرآن یہ فرماتا ہے کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو بھی وہ کچھ کہتا ہے وہ پروردگار کی طرف سے اس کو عنایت ہوتا ہے۔ اسی نبی نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں جو میرے بیٹے ہیں، جو میری بیٹی کے فرزند ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جو میرے پاس وقت محدود ہے، وہاں پر کیونکہ ظاہر ہے آپ مختلف ایج فیکٹر ہے، اور ظاہر ہے سب کا ذہنی لیول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور آج کل کے معاشرے کے حساب سے چند معروضات ہیں، چند گفتگو ہیں جو مجھے آپ کی خدمت میں، وقت بھی مجھے بہت تھوڑا سا دیا گیا۔ مجھے یہ کہہ کر کم وقت دیا گیا کہ لڑکے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، اور سوا گھنٹہ مجھے بھی بٹھا کے رکھا تاکہ مجھے تکلیف کا احساس بھی ہو، تاکہ میں زیادہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ دوں۔ تو اس لیے گھبرائے نہیں، میں جلدی ختم کر دوں گا۔ زندگی بہت محدود ہے، اور آپ لوگ اسکول میں ہیں، یہ ٹائم پھر آپ کو شاید دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں کبھی بھی حبیب پبلک میں پڑھ نہیں پایا، خواہش میری بہت تھی اور بہت کوشش بھی کی تھی، اور ٹیچر ایک اندر کے مان بھی گئے تھے مجھے 9th میں ایڈمیشن دینے کے لیے، لیکن میرے اسکول نے مجھے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ خیر بہرحال موقع نہیں ملا، اب مجھے موقع مل گیا، مگر میرے بہت سارے دوست حبیبینز ہیں، اور بہت سو کو مشکل بھی ہو رہی تھی کہ میں ان کے اسکول میں لیکچر دینے جا رہا ہوں۔ اسکول بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسکول کے اندر جو بچے کی بنیاد ڈلتی ہے وہ ساری زندگی رہتی ہے۔ تو کبھی بھی اپنے اسکول کو، اپنے اس ٹائم کو لائٹ مت لیجیے گا۔ اگر یہیں پر آپ مضبوط ہو گئے تو آپ ساری زندگی مضبوط رہیں گے، اور اسی مضبوطی کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ بہرحال امام حسین کا ذکر کرنا کسی ایک فرقے کا ذکر ہے، نہیں۔ امام حسین کے لیے رسول خدا نے خود فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، یہ صرف نہیں، یہ نہیں کہا، یہ سب کے لیے ہے۔ امام حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی اندھیرا ہو جائے، بالکل بھی تاریکی ہو جائے تو کوئی ایک ٹارچ آپ کو روشنی دے گی، اس روشنی میں آپ درمیان اور باہر جانے کا راستہ ڈھونڈیں گے۔ تو پروفٹ نے کیوں کہا یہ؟ کیونکہ پروفٹ جانتے تھے کہ جب جہالت کا اندھیرا چھا جائے گا، جب لوگ ظلم اور ستم کے نیچے دب جائیں گے، فسق اور فجور بڑھ جائے گا، سارے معاشرے کے شر اور فتنے بڑھ جائیں گے، وہاں پر کوئی اور چیز آپ کو ہدایت
نہیں دے گی، صرف اور صرف حسین ہے جو آپ کو ہدایت دے گا. اور یہ سب کے لیے ہے، جسے آپ کے سامنے پڑھا بھی صحیح کہ جو فورن بہت بڑے رائٹرز ہیں، بڑے بڑے جو ریولوشنری ہیں، نیلسن منڈیلا، مہاتما گاندھی، ان سب نے امام حسین سے جو ہے وہ گائیڈنس لی ہے. یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، شیعہ نہیں تھے. نیلسن منڈیلا خود کہتا ہے کہ میں جب آخری رات جیل میں تھا اور جب میں بالکل تھک گیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بس اب سائن کر دو، اس ریولوشن کے سیکریفائس نہیں کر سکتے، تو مجھے اس رات کو امام حسین کی قربانی یاد آ گئی، تو میں کھڑا رہا، میں نے استقامت دکھائی. تو آج دیکھیں آپ کس طرح افریقہ کے اندر انقلاب آ گیا. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا، اب ہماری اپنی ذاتی زندگی میں انقلاب کیا ہے، ہمیں امام حسین کیا دے سکتے ہیں؟ آپ نے سنا بہت ساری باتیں امام حسین کے بارے میں، وہ آپ سنتے ہوں گے کہ جنگ تو ہے نہیں، کوئی سامنے ہمارے یزید بھی نہیں ہے ظاہراً، تو ہمیں امام حسین سے کیا ملنے والا ہے اور ہم امام حسین سے کیا لے سکتے ہیں؟ تو پہلی تو چیز ہے کہ ہم امام حسین کو پہچانیں اور پڑھیں، سنیں نہیں خالی. میں بھی سنا کے چلا جاؤں گا، 10 لوگ اور بھی آئیں گے. جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے کربلا میں ہوا کیا تھا، کربلا کیوں تھی، کربلا کا ریزن کیا تھا، اور کیا وجہ ہے کہ کربلا آج تک زندہ ہے. پوری انسانیت کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع، اتنے سارے لوگ کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ کبھی پہلے تھے نہ کسی اور جگہ ہیں. یہ صرف امام حسین ہے کہ جو کروڑوں لوگوں کو، ابھی چیلم آنے والا ہے اربعین امام حسین، کروڑوں لوگ کربلا میں ہوتے ہیں. اور اس سال سب سے زیادہ فاصلہ یعنی 2800 کلومیٹر پیدل قافلہ 9 سپٹمبر سے 110 لوگوں کا چلا ہے، جو آج یا کل عراق کے بارڈر پہ پہنچا ہے. 2800 کلومیٹر پیدل جا رہے ہیں. کیوں؟ کسی سے پیسے ملتے ہیں؟ کوئی پیسے دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ خود سوچیں، ہماری بات پہ یقین نہیں کریں، خود سوچیں. جب تک آپ خود تفکر نہیں کریں گے آپ امام حسین کو نہیں پہچان سکتے. اور جب آپ امام حسین کو پہچان لیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ آپ کو چند چیزوں میں اپنے آپ کو انہینس کرنا ہے، کیونکہ آپ سرمایہ ہیں، آپ ملک کا سرمایہ ہیں، آپ قوم کا سرمایہ ہیں. اور اس قوم اور اس ملک کو ضرورت ہے اس حسینی کردار کی کہ جو اپنی زندگی میں کہیں پر بھی ہوگا وہ اسلام کو کامیابی دے گا. اور کیوں ضرورت ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں اچھا کیوں بنوں، کیا ضرورت ہے مجھے اچھا بننے کی؟ پیسے کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، کس کے لیے؟ یہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. کیونکہ زندگی ایسے ہی ہے کہ ہمیں ہر طرف کھینچے گی. اور کربلا نے یہی بیلنس دکھایا ہے کہ سامنے جو فورس تھی اس کے پاس پیسہ بھی تھا، اس کے پاس طاقت بھی تھی، اس کے پاس نام بھی تھا، مگر ادھر جو کھڑے تھے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس کچھ ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اٹریکٹ کرتی. ہاں، مگر ان کے پاس صرف اور صرف خدا تھا. اور خدا ہونے کی وجہ سے آج ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسینی بنائیں. اور حسینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بصیرت ہونی چاہیے. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم بچے نہ بن جائیں. ویسے تو اپنے کھانے پینے میں ہم پورے ہیں، کپڑے پہننے میں ہم پورے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم جو ہے وہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، نہیں. ابھی سے جو خاص طور پہ بڑے بچے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اب یہ نہ بولے کہ جی ہمیں اس سے کیئر نہیں ہے. آپ کو کیئر نہیں ہے مگر آپ کے دشمن کو آپ کی بہت کیئر ہے. آج کربلا کی عزاداری مجلس پر، اور ویسے بھی ہم اوورال چاہے نہ بھی ہو، ہمارے لیے اصحاب رسول تو رول ماڈل ہونا چاہیے. لیکن آپ میں سے کتنے بچوں کا رول ماڈل پروفٹ ہے؟ کتنے بچے پروفٹ کے لیے پروفٹ جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں چاہتے؟ کوئی بتاتا نہیں ہے یا پتہ نہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے رسول کی ذات کو اسوۃ حسنہ قرار دیا، یعنی رول ماڈل قرار دیا. لیکن آپ سب کو رول ماڈل کیا ہوگا؟ کسی کا بینٹن ہوگا، کسی کا اسپائڈر مین ہوگا، کسی کا کیپٹن امریکہ ہوگا. کیوں ہے یہ؟ آپ ویسے ہی بیگ چاہتے ہیں، لنچ باکس بھی ویسے ہی چاہتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ دشمن آپ کی کیئر کرتا ہے.
دشمن چاہتا ہے کہ آپ وہ نہ بنے کہ جو اسلام آپ کو بنانا چاہتا ہے. دشمن چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں گھر جائیں تو موبائل ہو اور آپ موبائل پہ گیم کھیلتے رہیں, نہیں ہو تو لیپ ٹاپ پہ کھیلتے رہیں, نہیں ہو تو آپ کارٹون اور اینیمیشن دیکھتے رہیں. اور وہ سب کون بناتا ہے؟ تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ ہمیں اس سے کیا, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو اس سے کچھ نہیں, مگر دنیا کو آپ سے غرض ہے. اور یہی حسینیت سکھاتی ہے کہ ہمیں ان ظلم, یہ جو ہمارے اوپر انسین ظلم ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کے میڈیا میں جو ڈرامے ہیں وہ قطعاً آپ کے مفاد کے لیے نہیں ہیں. آپ کے اندر جو فلمیں بنائی جاتی ہیں, جو بھی کچھ ہے, وہ آپ کو صرف اور صرف آپ کی آئیڈینٹی کو لاس کرنے کے لیے ہے, تاکہ آپ کی اپنی ہویت نہ رہے. آپ کا میڈیا آپ کے سامنے ہے, صبح سے لے کے شام تک آپ کیا دیکھتے ہیں ٹی وی پہ؟ ٹاک شو میں جبھی بھی کوئی بات کسی جگہ پر نہیں پہنچتی ہے تو وہاں ضروری ہے کہ ہمیں بابصیرت ہونا چاہیے. یہ صرف میتھس اور فزکس کی کتاب پڑھ کر ہم اچھے سائنٹسٹ تو بن سکتے ہیں, فزیشین بن سکتے ہیں, کیمسٹ بن سکتے ہیں, انسان نہیں بن سکتے. یہی ڈاکٹر ہوتا ہے نا جو اچھا پڑھ کر اور کل کو لوگوں کے پیٹ کاٹنے کے ساتھ ساتھ ان کی جیبیں بھی کاٹ رہا ہوتا ہے. یہی جو ہے وہ بہت بڑا انجینئر ہوتا ہے یہ ہمارے ملک کا, کہ جو ہمارے ہی روڈ اور سڑکوں کو بنانے کے لیے رشوت کھا رہا ہوتا ہے. انسان نہیں ہے. انسان صرف اور صرف اسلام بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے پروفٹ کو بھیجا کہ ان کو انسان بناؤ, اور اپنی کتاب بھیجی کہ اس کے ذریعے سے چلو. تو بس میری یہی آپ سے گزارش ہے, ایک تو بہت بصیرت ہوں, دوسرا دیندار ہوں. دین بہت ضروری ہے, یعنی دین پر عمل کرنا زندگی میں بہت ضروری ہے. اگر آپ دیندار نہیں ہوں گے تو کوئی بھی چیز آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گی. مثال کے طور پر اچھا دوست نہ ہو تو کیا کرتا ہے, چھوٹا سا برا کام کر لیتے ہیں, کون دیکھ رہا ہے, ایک دفعہ کر لیتے ہیں, 2 دفعہ کر لیتے ہیں. اور آپ لوگ کیا کرتے ہوں گے, کسی کے بیگ سے کچھ نکال دیا, کسی کے بیگ میں کچھ ڈال دیا, کسی کو تنگ کر دیا, یہی کر سکتے ہیں, زیادہ زیادہ کیا کریں. لیکن ہلکے ہلکے انسان جب برے کاموں یا بری صحبت میں پڑتا ہے تو دین اس کا کم ہو جاتا ہے. اور دیندار ایسا بھی نہ بنے کہ جو بالکل ہی ریجڈ اور ایکسٹریمسٹ ہو, کہ جو آج آپ کے سامنے بہت سی جگہوں پر نظر آ رہا ہے. دین وہ اپنائیں جو رسول خدا نے ہمیں دیا. ایک اور چیز جو ایک حسینی کردار میں ہونی چاہیے وہ علم کا حامی ہونا چاہیے. علم کا حامی یعنی علم کی طرف بڑھنے والا, علم حاصل کرنے والا. ہمارے اسکول کے جو سسٹمز ہیں, مجھے نہیں پتا, بہرحال جو اوور آل سسٹم ہے ہمارے ملک کے اندر, وہ کوئی بہت بڑا آدمی نہیں بناتا. جو ہمارا اوور آل سسٹمز ہیں ان میں کتابیں اچھی ہیں لیکن اس طرح بلڈ نہیں کر رہا کریکٹر کو کہ جیسے کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں علم بہت ضروری ہے. میری گزارش یہی ہے آپ سے کہ جو آپ فزکس ہے, کیمسٹری ہے, سائنس ہے, آرٹس ہے, جو بھی آپ پڑھتے ہیں, صرف اپنی بکس پر, اسکول کی یا کورس کی, اس پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بکس آپ کو ایک لمٹ تک لے کے جائیں گی, آپ کو کنٹرول کرنے والا نہیں بنائیں گی, آپ کو اوبے کرنے والا بنائیں گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کچھ کرنا تو 5-6 کتابیں ایکسٹرا پڑھیں. میں لاسٹ ایئر لنڈن میں گیا تو میں بک سٹورز پہ گیا. میں نے بک سٹور پہ دیکھا کہ یہ کیا بیچتے ہیں, کتابیں کیا بیچتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہر ایج کے حساب سے بک شیلف میں سٹوریز کی بک ہیں. جبکہ میں یہاں دیکھتا ہوں معاشرے میں تو ہمیں کوئی کہانیوں کی کتاب ہی نظر نہیں آتی ہے, کوئی کہانیاں ہی نہیں ہماری زندگی میں. جبکہ چائلڈ براٹ اپ کے لیے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ یہ ضروری کہتے ہیں کہ بچوں کو کہانیوں کے ذریعے سے بڑا کرو, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے احسن القصص بیان کیے, ہم نے بہترین قصے بیان کیے, اور ہماری زندگی میں کہانی ہے ہی نہیں. جب اچھی کہانی ہوگی, اچھے کردار ہوں گے, کیونکہ بچہ ایزمپشنز پہ چلتا ہے, فکشنز پہ چلتا ہے, اور اسی فکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے مارول نے اپنے کریکٹر بنائے ہوئے ہیں. مارول, ڈزنی, ڈی سی کامکس, یہ سب فکشنز کریکٹر ہیں, یہ اوریجنل نہیں ہیں, یہ سب فکشنز ہیں. اور انہوں نے فکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, اب ہم بھی بچے بھی اپنے ہاتھوں سے کوشش کرتے ہیں کہ شاید کچھ نکل آئے میرے ہاتھ سے اور میں بھی اسپائڈر مین بن جاؤں. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ فکشن ہم چاہتے ہیں ایسا ہونا, لیکن اگر یہی اچھی سٹوریاں ہوں, یہی اچھی چیزیں ہوں تو ہم اچھے طرف جا سکتے ہیں. ہم امام زمانہ کے سپاہی بھی بن سکتے ہیں, ہم بھی آسمانوں پہ پرواز کر سکتے ہیں,
ہمارا بھی پہلا قدم مدینہ میں جا سکتا ہے، لیکن اگر ہمیں اچھی سٹوریز بنائی جائیں تو میری گزارش ہے اسکول سے بھی کہ ہر لیول پر سٹوریز کی بکس ہونی چاہیے اور سٹوری پڑھنے کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ بک ریڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے ہاں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، مطلب جہاں تک مجھے پتہ ہے بک نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اب موبائل آ گئے ہیں، اچھی خاصی جو بچے کی کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ بھی اسی پہ چلی جاتی ہے۔ تو بک ریڈنگ جب تک معاشرہ نہیں کرے گا جب تک وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک اور چیز جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دنیا آباد کرنے والا ہو حسینی۔ دنیا آباد کرنا کیا؟ یعنی آپ کی ذات سے دنیا کو فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ کو جو اللہ نے بنایا ہے کوئی مقصد ہوگا، بیکار تو نہیں بنایا، یا صرف گھر میں شرارتیں کرنے کے لیے یا پڑوسیوں کو تنگ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ یقیناً آپ کو کوئی اچھا کام کرنا ہے تو یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میری ذات سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ میں چھوٹا سا بچہ ہی صحیح، میں اسکول کا بچہ، 1980s کے اندر جو عراق ایران کی وار تھی اس میں اسکول کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہائی اسکول کے جیسے یہاں بھی انٹرمیڈیٹ کے بچے ہیں ایسے ہی بچے تھے، اور ان کے ٹیچر نے یہ واقعہ اپنی بک میں کوٹ کیا ہے۔ اس وقت عراق ایران کی وار تھی، 2 سال گزر چکے تھے غالباً۔ تو ایک بچہ، اس کو سب لڑکے گھیر کے کھڑے ہوئے تھے کہ تم اتنے نیک ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تو تم جنگ پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ جنگ پہ چلے جاؤ، اور بھی تو لڑکے گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیونکہ اسکول سے پاس آؤٹ ہونے والا ہوں تو میں اچھی یونیورسٹی میں جاؤں گا، اور پھر اچھی یونیورسٹی میں ٹاپ کروں گا پہلے سیمسٹر میں، پھر اس یونیورسٹی کو چھوڑ کر جنگ پہ جاؤں گا۔ تو انہوں نے بولا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ لوگ بعد میں یہ کہیں کہ امام خمینی کے ساتھ پڑھے لکھے بچے نہیں تھے۔ ٹائم گزر جاتا ہے، وہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک بریگیڈ کا ایک جو سیکشن ہوتا ہے اس کا ہیڈ بن جاتا ہے، اور ایک نہر ہے جو بصرہ اور ایران کے درمیان میں ہے، اس میں مائنس بچھی ہوئی تھیں، تو اس کو مائنس کو کلیئر کرنے کے لیے ڈائیورس کی جو صف ہے اس کو سیدھا کر رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ وہ ڈائیورس کا جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس میں وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا، اس کو پہچان جاتا، اس کا نام بہروز تھا۔ کہا تم کیسے؟ کہتا میں فلانی یونیورسٹی چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے، ایک مائن پھٹتی ہے، ٹیچر زخمی ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، کوما میں رہتا ہے، 2 مہینے بعد ہوش میں آتا ہے۔ ہوش میں آ کر جب باہر دیکھتا ہے تو پوسٹر پر اس لڑکے کی تصویر لگی ہوتی ہے، وہ لڑکا اس آپریشن میں شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر جاتا ہے، ان کے گھر والوں سے بات کرتا ہے، اس کے گھر والے ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جب یہ شہید ہو گیا تو اس کی ایک پھپھو تھی جو امریکہ میں تھی، وہ وہاں سے آئی اور اس نے ہمیں کہا کہ آپ کا بچہ بہت انٹیلیجنٹ تھا، بہت انٹیلیجنٹ تھا، اگر یہ امریکہ میں ہوتا تو یہ سائنٹسٹ بن سکتا تھا، یہ ڈاکٹر بن سکتا تھا، آپ نے امام خمینی کے چکر میں بچے کو مروا دیا۔ کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ دوسرے دن وہ پھپھو واپس آئی اور صبح روتی ہوئی واپس آئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں جب رات کو گئی تو میں نے خواب میں بہروز کو دیکھا۔ بہروز نے گاؤن پہنا ہوا تھا جو گریجویٹس پہنتے ہیں، جب ڈگری ملتی ہے تو ایک گاؤن پہنا جاتا ہے، وائٹ کلر کا اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا، اور وہ آسمانوں پہ پرواز کر رہا تھا، اور اس نے اچانک سے اپنا گاؤن ہٹایا تو اس کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا، اور اس سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی۔ اصل ڈگری اس پروردگار کے پاس ہے۔ میں نے جب MBA کیا، nobody asked me کہ آپ کی ڈگری کیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کام آتا ہے آپ کو؟ میں نے کہا آتا ہے۔ میں نے کام کیا، میں 11 سال سے حوزے میں ہوں، کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا آج تک کہ آپ کو کتنے مارکس آئے، آپ کی ڈگری کہاں ہے، کتنا آپ نے پڑھا ہے۔ وہ لوگ بلاتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ انسان کا کردار، انسان کا عمل اس کے ہر ڈگری کو ظاہر کرتا ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ بھی بنا لوں، میں فلانے انسٹیٹیوشن سے اپنے آپ کو منسلک کر لوں، لیکن جب تک میری باطن کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، جب تک میں معاشرے کو چینج نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، آپ بہت پیارے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، بہت معصوم ہیں۔ اپنی اس معصومیت کو وقت کے یزید کو مت دیجیے، یہ آپ کو تباہ کر دے گا۔ اس نے کربلا کے میدان میں دیکھ لیا ہے کہ جو حسینی بنا ہے، چاہے وہ 18 سال کا بچہ ہو، چاہے وہ 6 ماہ کا بچہ ہو، وہ تاریخ تک ایک ایسا چراغ بن گیا ہے کہ جو سارے اندھیروں میں روشنی کر رہا ہے۔
ہمارے لیے بھی درس یہی ہے کہ جب ہم ان محافل مجالس سے اٹھیں تو اس بچے کی طرح اٹھیں جو 13 سال کا تھا، کہ جس سے پوچھا گیا کہ تمہارے لیے کربلا کیا ہے، تمہارے لیے موت کیا ہے، تو اس 13 سال کے بچے نے کہا میرے لیے موت بالکل شہد کی طرح میٹھی ہے۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت قاسم تھا جو 13 سال کی عمر میں کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا۔ 13 سال کا ایک اور بچہ جو عراق کی جنگ کے اندر جو خرم شہر تھا، اس پورے شہر کو 13 سال کے بچے نے بچایا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ پیچھے سے فورس نہیں آ رہی ہے بیک اپ کے لیے اور دشمن اپنے ٹینکرز کے ساتھ آ رہا ہے، اور ایک برج تھا کہ اگر اس برج کو یہ ٹینکر کراس کر جائیں گے تو یہ ہمارا شہر ان کے قبضے میں آ جائے گا، اس نے اپنے باڈی پر گرنیڈ لگائے اور جا کر ایک پہلے ٹینک کے نیچے اپنے آپ کو پھاڑ دیا، اور جب ایک ٹینک تباہ ہوا تو وہ دشمن سمجھے کہ ان کی فورس آ گئی ہے اور یہ سب پیچھے چلے گئے۔ تو امام خمینی نے اس بچے کے لیے ایک جملہ کہا کہ یہ میرا رہبر یہ حسین فہمیدے ہے۔ 13 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ چاہے تو تاریخ رقم کر سکتا ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کتنے سال کے ہیں، آپ صرف یہ سوچیں کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں کیا وہ راستہ صحیح ہے یا نہیں۔ بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، وقت ہمارے پاس ویسے بھی محدود ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا، اور ان ایام سے فائدہ اٹھایا کریں اور کوشش کیا کریں کہ کلام بھی وہ پڑھا جائے کہ جو تھاٹ پرووکنگ ہو۔ آواز بہت اچھی تھی بہت سارے لوگوں کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے، لیکن کلام ایسا پڑھیں جو زبان سے اترے اور زبان سے نکلے اور دلوں میں اتر جائے، جو معاشرے کو اجاگر کرے۔ چاہے آپ کا قلم اچھا ہو، چاہے آپ کی زبان اچھی ہو، آپ کو جو اللہ نے خصوصیت دی ہے اس خصوصیت سے صرف اور صرف اسلام کا دفاع کیجئے۔ رزق اللہ نے وعدہ کیا ہے، عزت اللہ کی ہے، سب کچھ خدا کا ہے، اور یہ دنیا محدود ہے، اور آخرت پروردگار مالک یوم الدین ہے۔ اگر ادھر سے ہم کچھ اچھا بھیجیں گے تو اس دن ہمارے بدنوں سے نور نکلے گا، ورنہ یہ نہ ہو کہ اس دن ہم مایوس ہو جائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔